اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے اس کو بھی اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے عجوزاً بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم ان کے اوپر سے صبح کے وقت گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ لوط علیہ السلام کی قوم وہ انتہائی بیہودہ قوم تھی۔ سب سے گندا اور گھٹیا گناہ اسی قوم کا تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے سخت اور بدترین عذاب بھی اسی قوم کو دیا۔ لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، ان کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، ایسی گندی اور بدترین قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ یہ بستی چھوڑ دے، ہجرت کر جائے، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی لے گئے۔ بیٹیاں ہی تھیں لوط علیہ السلام کی، بیوی مشرک تھی، سب کو نجات دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اس نے پسند ہی نہیں کیا لوط علیہ السلام کے ساتھ جانا، وہ اپنی قوم کے ساتھ رہی، ایمان لے کے نہیں آئی، مشرک تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ رب العزت نے جو پیچھے بچے دوسرے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ زمین کا ٹکڑا ہی اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، قوم سمیت زمین کے ٹکڑے سمیت اوپر اٹھا لیے، اوپر سے نیچے پھینکے گئے، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، صبح و شام تم ان بستیوں کے اوپر سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے جب وہ حد سے گزرے، انہوں نے شرک و بدعات، خرافات، گناہ ایسے کیے جو اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے تھے، اللہ رب ان کو ایسا پکڑا۔ آپ کو پتہ بھی، آپ دیکھ بھی رہے ہو، گزرتے ہو، رات کو بھی دن کو بھی سفر کرتے ہو، آپ کے راستے میں آتی ہیں یہ بستیاں ساری، پھر بھی تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ بھی ایسے کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بن کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت